As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے, اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ, اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے, وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے. جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے. ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. اب چھوڑ دو بات, دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر, جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہمارا حشر ان کے, ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو, اتنی زیادتی, اتنا ظلم نہ کرو, یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے, 10 محرم کو یہی ٹائم تھا, جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا, اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں تو پھر تمہیں مجھے سنو. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے, ڈرو, گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے, کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. روایت کا نمبر ہے 954, اور امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ روایت کا نمبر 983 اور 986 لے کے آئے ہیں. مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی یدخل النار فی حبی, ایک قوم مجھ سے محبت رکھے گی حتیٰ کہ ان کو میری محبت جہنم میں لے جائے گی. وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي, اور ایک قوم مجھ سے بغض و عداوت رکھے گی حتیٰ کہ ان کو میرا بغض و عداوت جہنم میں لے جائے گی. یقیناً مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق ایسے ہی ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایک طبقہ وہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کہا, اور ایک طبقہ وہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے افضل اور ان کو برتر و بالا قرار دیا. اور بغض و عداوت والا ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ اس انداز سے بغض و عداوت رکھا, آپ کی اولاد پاک سے اس قدر بغض و عداوت رکھا. ماضی قریب میں نواسب اور خوارج کی ریشہ دوانیوں سے کون آگاہ نہیں ہے. ماضی قریب میں ایک کتاب ہمارے
پاکستان لاہور سے شائع ہوئی، جس کتاب کا نام ہے خلافت رشید ابن رشید۔ اس کتاب کے مصنف ابو یزید محمدین بٹ نے جب سر ورق پر اس کتاب کا نام لکھا تو یزید کی تعریف اور مدح کرتے ہوئے لکھا کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ عنہ وصلی اللہ امیر المومنین و احسن الجزا، یعنی نعوذ باللہ یزید پر درود و سلام بھی اور اس کے لیے دعائیں بھی اور اس کے لیے اتنے بڑے القابات بھی ذکر کیا۔ اور اسی کتاب میں ابو یزید محمدین بٹ نے مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک لکھا صفحہ نمبر 261 پر کہ مولا علی کی خلافت برحق نہ تھی، اور صفحہ نمبر 119 پر لکھتا ہے کہ علی کی خلافت سے یزید کی خلافت افضل ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 156 پہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ ان کو جلیل القدر صحابی کہنا غلط ہے۔ اور اسی رشید ابن رشید کتاب کے صفحہ نمبر 190 پر لکھا کہ نعوذ باللہ حسین نے مسلمانوں میں تفریقے کا سب سے پہلے بیج حسین نے بویا ہے۔ اور نعوذ باللہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 192 پر لکھتا ہے کہ امام حسین کا جو مقصد ہے وہ صرف فقط حصول خلافت تھا، ان کا کوئی نیک مقصد نہیں تھا، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اس طرح کی سنگین وارداتیں اور گستاخیاں اور بغض و عداوت کا اظہار ماضی قریب میں بھی ہوتا رہا۔ اور ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے معارف یزید، اس کے مصنف ہے ابو عتیق محمد امین خادم، ناشر انجمن شبان اہل حدیث رجسٹرڈ منڈی کاموں کے گجرانوالہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ابو عتیق نے لکھا ہے کہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو صاف روشن ہے کہ واقعہ کربلا نے اسلام زندہ کرنے کی بجائے اسلام کو مردہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اس انداز سے بغض و عداوت کا اظہار نواسب اور خوارج اور جو روافض ہیں وہ محبت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غلو کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، اور ماضی قریب میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور آج بھی ان نواسب اور خوارج کی روحانی اولاد جو ہے وہ یزید کی حمایت اور یزید کی حمایت کا جو پرچم ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ یزید کے نام کے زندہ باد کے نعرے اور یزید کی حمایت اور یزید کی مد و ستائش میں اپنی قلم اور اپنی زبان کے ذریعے وہ یزید کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے بحمدہ تعالی ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا یہی نقطہ نظر اور یہی ہمارا طرز عمل ہے کہ ہماری یزید کے حوالے سے بالکل قطعاً اہل سنت کبھی بھی یزید کی نہ تو فیور میں اور نہ ہی کبھی حمایت میں رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ نواسب و خوارج کے اس باطل نظریے کو کبھی بھی قبول کر کے یزید کی حمایت نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت اشیاء امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 603 پہ لکھا ہے کہ یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ نہ کہے گا مگر ناسبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ تو لہذا اس طرح کے نواسب اور خوارج جو یزید زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد اور یزید کی مد و ستائش کرتے ہیں، یہ نواسب اور خوارج کی روحانی اولاد ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے ہرگز کوئی تعلق تھے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، یزید سے صلح کرتا ہوں، اور یزید کے دلالوں کچھ شرم کیا کرو، ویڈیو بنانے سے پہلے